हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत, जलाली, बाबरकत और मुहीब नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च गुलजार टाउन मुल्तान पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में अपने प्यारे भाई मुबशर, एवेंजलिस्ट ब्रायन जॉन और म्यूज़िक के मास्टर जिसको खुदा ने ये बरकत दी कि वो ढोलक के साथ खुदा की प्रस्तुति कर सके, जोएल जरियाब मेरे साथ हैं। और आज हम एक बार फिर आप सबके लिए खुदा की हजूरी में जमा हुए हैं ताकि हम सब मिलकर इस जमीन पर खुदाए कदूस बुजुर्गो बरतर यीशु मसीह के जलाली, कादर और मुहीब नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मैं ईमान रखता हूं कि ये पूरा हफ्ता जो हम खुदा की हजूरी में पूरी दुनिया के लिए ऑनलाइन चर्च के अंदर प्रस्तुति के जरिया से, कलाम के जरिया से, दुआ के जरिया से खुदावंद के हुजूर झुकते हैं। और ये मैं बड़े बोझ के साथ अपनी टीम के साथ मिलकर खुदावंद अपने खुदा को मुबारक और उसके नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ कि खुदा ने मुझे एक अच्छी टीम दी है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मैं खुदा की वड्याई और खुदा की तारीफ करता हूँ। आज हम तमाम दुनिया के लिए खास दुआ करेंगे ताकि खुदा तमाम उन गुनहगारों को, तमाम उन लोगों को अपनी बरकत दे और वो खुदावंद अपने खुदा की आवाज को सुने और खुदावंद की तरफ लौटे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे। तो मेरे अजीजों, आइए आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की तमजीद करें और खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहें। आप जिस जगह पर भी हैं, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, बैरूने पाकिस्तान है, जिस जगह पर भी हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं, हम आपके लिए खुदा के हुजूर झुकते हैं। आप जरूर अपनी राय हमें दें ताकि हम इसे मजीद आगे बढ़ा सकें। और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हम हर रोज आप लोगों के लिए खुदा की हजूरी में खुदा के नाम को जलाल देते रहें। इसलिए तमाम दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो दूर नजदीक हैं, आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करते रहें ताकि हम खुदा उनके नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। सब अपने सरों को झुकाएंगे, सब खुदा के कलाम और उसके नाम को जलाल देंगे। खुदावंद अपने खुदा की ताज़ीम करेंगे, खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहेंगे, खुदावंद अपने खुदा की हम्द करेंगे और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। एवेंजलिस्ट ब्रायन जॉन के साथ मिलकर हम खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यसीम, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यस इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस वक्त के लिए, बल्कि हमने नहीं, आपने हमें चुन लिया और आपने अपना कलाम अपने लोगों की जिंदगी में अंडेल दिया ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत का सबब ठहरते हैं। खुदावंद जिन तुमने बरकत हमें दी है, तेरी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे मंसूब के लिए, खुदावंद साथ जिंदे के लिए, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हमारा सीमा लेना, तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी अनॉइंटिंग, तेरे पाक रूह का मस्सा को माफ करना। जितने लोग खुदावंद देखते हैं, सुनते हैं, उनके कानों में तेरे पाक रूह को माफ करना।
تاکہ یہ کلام جب ان کی زندگی میں یہ داخل ہوتا ہے کانوں کے ذریعے، خدا یہ ان کے لیے بابرکت ہے۔ یسوع کے نام میں مانگتے اور دعا لیتے ہیں، آمین، ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ کتنے لوگ ہیں جو آج خداوند کی حمد و ثنا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آئیے ہم سب مل کر خدا کی حمد و ثنا کریں، خدا کی ستائش کریں، کیونکہ لکھا ہے کلام میں کہ جب تم خداوند اپنے خدا کی پرستش کرتے ہو، خدا کے نام کو جلال دیتے ہو، تو روح اور سچائی کے ساتھ خداوند اپنے خدا کو مبارک کہیں۔ تو ہم ایونجلسٹ برائن جان اور جوئل زریاب کے ساتھ مل کر خدا کی وڈیائی، خدا کی تعریف، زبور 111 مل کر گائیں گے۔ تسی گاؤ سنا تسی رب دی۔ ہاللیلویہ، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں، سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں، سنا سناواں میں رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں، سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں، سنا سناواں میں رب دی، سنا سناواں میں رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، کم خدا دے ہتھ وڈیرے، کم خدا دے ہتھ وڈیرے، قدرتوں دی سب لبدی، قدرتوں دی سب لبدی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، جو کچھ رب نے ایسے کیتا، جو کچھ رب نے ایسے کیتا، یاد رکھدا ہے اپنی، یاد رکھدا ہے اپنی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، روزی پاندے بھوکے نہ رہندے، روزی پاندے بھوکے نہ رہندے، آسنا نو ہے رب دی، آسنا نو ہے رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، رب نے عجائب کم ہے جو کیتے، رب نے عجائب کم ہے جو کیتے، یاد داری رکھے سب دی، یاد داری رکھے سب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، تسی گاؤ سنا، تسی گاؤ سنا، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ، روزی پاندے بھوکے نہ رہندے، آس جنہاں نو ہے رب دی۔ میرے عزیزو، ہم ایمان رکھے، ہم خدا پر بھروسہ رکھے، ہم خدا پر توکل رکھیں کہ خدا اپنے طالبوں کو
कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम खुदा की हामद और उसकी सताइश करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। हालेलुया। प्रेज गॉड। मेरे खुदा सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी नामों पर चलता तेरे गुनाह, मैं तेरी राहों पर चलता तेरे गुनाह। मेरे खुदा
کریں گے۔ خدا کی حضوری میں خدا کے زندگی بخش کلام کے لیے ہم خداوند اپنے خدا سے دعا کریں گے۔ بہروبر کے خالق اور مالک خدائے قدوس ازلی ابدی سچے زندے جلالی یہوہ قدوس خدا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے خداوند خدا ہیں۔ آپ نے ہمارا فدیہ دیا ہے، ہماری جانوں کو بچانے کے لیے قربان ہوئے ہیں۔ ہم اس عظیم قربانی کے لیے خداوند آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ جب ہم بڑے ایمان کے ساتھ خداوند آپ کی پاک حضوری میں آپ کے مقدس اور جلالی نام کو پکارتے ہیں، خداوند اپنی برکت کو نازل فرما، پاک روح کو نازل کر، زندگیوں کو بحال کر، اور اس عبادتی پروگرام کے ذریعہ سے آج بہت ساری زندگیوں میں خداوند آپ کا کلام چڑھ پکڑے اور وہ 100 گنا پھل لانے والے بن جائے۔ اس ساری پرستش کے لیے جو کی گئی ہے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ان بھائیوں کے لیے میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں جنہوں نے وقت نکالا ہے کہ خداوند اپنے خدا کے حضور جھکے، ساز اور آواز کے ساتھ اپنے ہونٹوں کی قربانی کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ میں شکر گزار ہوں، خداوند برکت دے۔ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ تو مجھے برکت دے، مجھے پاک روح سے بھر، اپنے کلام اور اپنے نام کو جلال دینے کا گہرا مسا دے، معجزات، شفا، نبوت اور کلام سے ہمیں بھر دے۔ اپنی شکر گزاری کے لیے ہمیں تیار کر تاکہ ہم روز بروز مل کر اس زمین پر اس میڈیا کے ذریعہ سے خداوند آپ کی خوشخبری کو پھیلا سکیں اور آپ کے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند اس بڑی آسمانی برکت کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ جتنی بھی زندگیاں اس وقت خداوند ہمارے ساتھ مل کر آپ کے نام کو جلال دے رہی ہیں، ان سب زندگیوں کے لیے میں آپ کی آسمانی برکت کو مانگتا ہوں۔ خداوند خدا اپنے چرچ کے تمام نئے اور پرانے ممبران کے لیے دعا کرتا ہوں کہ برکت دے۔ خداوند تو اپنے فضل اور اپنے جلال سے ہر ایک زندگی میں اپنے کلام کو نازل کر۔ آج کا کلام میرے لیے باعث برکت ہو، آج کا کلام میرے لیے ہو، اور خداوند آپ کے نام کو جلال ملے، مسیح یسوع کے نام سے، آمین، ہاللیلویہ۔ خداوند کے عظیم، خوبصورت، جلالی، بابرکت اور قدرت والے نام سے میں خداوند آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتا ہوں اور آپ کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ تو آئیے آج ہم خدا کے کلام میں ایک حوالہ سنیں گے، مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور 15ویں باب کی 20ویں آیت ہم سنیں گے۔ خدا کے کلام میں ہم غور کریں گے، خداوند کے نام کو جلال دیں گے، خداوند کی مدح سرائی کریں گے۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔
پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور سمجھائے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج انجیل مقدس لوکا کی معرفت اس کے 15ویں باب کی 20ویں آیت کو جب ہم نے پڑھا تو اس آیت میں ہمارے لیے جو پیغام مضمون وہ یہ ہے کہ خدا باپ کا دل اور اس کا ترس۔ میرے عزیزو، یہ آیت مقدسہ مصرف بیٹے کی کہانی کا حصہ ہے۔ ہم سب نے یہ کہانی کئی بار سنی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی ہے کہ کس طرح بیٹے نے اپنے باپ سے بغاوت کی اور اس کی محبت، خلوص، پیار اور ہمدردی کو رد کیا، اور کس طرح جب اس نے توبہ کی تو باپ نے اسے خوشی سے اپنے گھر میں قبول کیا۔ کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا۔ یا ہمیں محبت کرنے والے باپ کے دل کی جھلک نظر آتی ہے۔ باپ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کے لیے ترستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب ابھی بیٹے نے توبہ نہ کی تھی اور وہ گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، گناہ کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا، باپ سے دور تھا، باپ کی خواہش تھی بیٹا واپس گھر لوٹ آئے۔ اس کی آنکھیں بیٹے کی واپسی کی راہیں دیکھ رہی تھی۔ ہر وقت اس کا بیٹا ہی اس کے ذہن میں گھومتا تھا، اس کے ذہن میں رہتا تھا، اور اس کا دل ہر وقت اس کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ میرے عزیزو، آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آخر کار بیٹے کو جو کھو چکا تھا، جب وہ ہوش میں آتا ہے، اسے اپنی غلطی، بے وفائی، بے رخی کا احساس ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر پچھتاتا ہے، آخر کار اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، اور لکھا ہے کہ وہ ابھی دور ہی تھا، باپ کو اسے دیکھ کر ترس آیا، اور باپ نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور چوما۔ باپ کی محبت، ترس نے کھوئے ہوئے بیٹے کو کھلے بازوؤں کے ساتھ قبول کر لیا۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے اس بات پر، ذرا اس بات کے لیے
دیکھیں اور غور کریں، ہم گناہگاروں کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ جب ہم نجات حاصل کر کے پاکیزگی میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی ترس نہیں رہتا۔ تو جو ابھی کھوئے ہوئے ہیں، ہم گلی میں گرے پڑے وہ لوگ جو نشے کی حالت میں لت پت ہیں، یا ان کی زندگی نشے کی زندگی ہے، یا اس شخص کو جو اپنے آفیسر سے جھوٹ بولتا ہے اور گندا مذاق کرتا ہے، دیکھ کر غرور میں اپنے آسمانی باپ غرور میں اور اپنا منہ اس سے موڑ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم حقیقت میں اپنے آسمانی باپ کے دل اور اس کے طرز کو سمجھ سکیں تو ہمیں دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ باپ کی بے پناہ محبت ہی تھی جس کی وجہ سے باپ نے جب بیٹے کو آتے دیکھا تو دوڑ کر اسے ملنے کے لیے آگے گیا اور اسے چوما۔ یہ ہے کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے ہمارے آسمانی باپ کا دل اور اس کا طرز۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے بھی باپ کے دل میں ایسی ہی محبت تھی۔ جب ہم دنیا میں بھٹکتے پھرتے تھے، یہ وہ دل اور طرز ہے جس کی وجہ سے خداوند نے ہمیں کھلی باہوں سے اس وقت قبول کیا جب ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، ابھی تک بہت سے لوگ خدا باپ کی باہوں میں نہیں آئے۔ وہ صرف گناہگار ہی نہیں بلکہ ہمارے بھائی بھی ہیں جو ابھی تک کھوئے ہوئے ہیں، اور انہیں محبت کرنے والے آسمانی باپ کی ضرورت ہے۔ خدا نہ کرے ہم مغرور ہو کر گناہگاروں، شرابیوں، حرام کاروں، خطا کاروں، بدکاروں، جھوٹوں اور بے وفاؤں سے منہ موڑ لیں، بلکہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کریں تاکہ وہ واپس گھر لوٹ آئیں، گناہوں سے منہ موڑ کر خدا باپ کی باہوں میں آ جائیں۔ مسیحی ایمانداروں، غور کریں، ہمارے دلوں میں گناہگاروں، نافرمانوں، باغی لوگوں کے لیے خدا باپ جیسا دل اور طرز موجود ہے یا نہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو ہمیں دعا کی ضرورت ہے کہ خدا باپ
खोए हुओं के लिए अपना जैसा दिल और तरस हमें बख्श दे, ताकि हम खोए हुए लोगों को खुदा के पास लाने वाले ठहरें और यीशु मसीह के अरशाद आज़म को उसकी तकमील कर सके, जिसमें उसने कहा कि जाओ सब कौमों में जाकर अंजील की खुशखबरी दो और उनको वो तालीम दो जो मैंने तुमको सिखाई है, और उनको बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में बपतिस्मा। मेरे अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें सोचने की जरूरत है, आज हमें इस वक्त फिक्र करने की जरूरत है। बहुत सारी जिंदगियां जो मुसरिफ बेटे की तरह जिंदगियां गुजार रही हैं, आज मैं और आप मिलकर यीशु मसीह की तरह उन लोगों के पास जाएं, उन लोगों के पास जाकर खुदा की खुशखबरी सुनाएं, खुदा के कलाम की खुशखबरी उनको सुनाएं। हम उनको हकारत की निगाह से ना देखें कि ये तो नशा करता है, ये तो शराब पीता है, ये तो जुआ खेलता है, ये गलत काम करता है। हम उनसे नफरत ना करें, क्योंकि मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह वो गुनहगारों के लिए आया, उनको बचाने और छुड़ाने के लिए आया, और उसने हमें भी इख्तियार दिया, उसने हमें भी ये बरकत दी है कि हम भी खुदा के इस कलाम को सीखें और खुदा के कलाम की सच्चाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि मुकद्दस लूका की इंजील पढ़े, उसका 10वां बाब पढ़े तो उसकी 19वीं आयत हमें बताती है। खुदा के कलाम में मुकद्दस लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। खुदावंद ने हमें बरकत दी है, खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया है, खुदावंद ने हमें फजल बख्शा है कि हम इन लोगों के पास जाएं, हम इन लोगों के पास अंजील की जो खुशखबरी है कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि गुनाहगारों को नजात दे, उसने हमें भेजा है कि हम उनके पास जाएं और मुसरफ बेटे जैसे लोगों को ढूंढें, उनको खुदा की बादशाही में लाएं, रूहों को बचाएं और खुदा के नाम को चला दें। अगर आज आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग नजर आते हैं तो जरूर है कि हम उनकी मदद करें, हम उनके पास जाएं, हम उनकी जिंदगी में दाखिल हो खुदा के कलाम के साथ, अंजील की खुशखबरी उनके पास लेकर, और उन्हें बताएं कि मुसरफ बेटा अगर तब्दील हो सकता है तो खुदा का दिल और उसका तरस आपके लिए बेताब है। खुदावंद आसमानी बाप रोज आपकी राह को देखता है कि कब मेरा बेटा लौट के आएगा, कब मेरा बेटा आएगा और आकर मेरे साथ मेरे मेज पर बैठेगा, खाएगा और मैं उसे बरकत दूंगा। क्योंकि वो आपके लिए एक अच्छी अंगूठी, एक अच्छा लिबास, एक अच्छा जूता वो आपके लिए रखता है। वो आपको उसी तरह से फिर कबूल करता है। उसका तरस आपके लिए, उसका दिल आपके लिए खुला हुआ है। आइए आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या हम मुसरफ बेटे की तरह तो नहीं है? क्या हमारी जिंदगी मुसरफ बेटे की तरह तो नहीं गुजर रही? क्या हम बगावत तो नहीं कर रहे अपने खानदान से?
کیا ہم بغاوت تو نہیں کر رہے اپنے چرچ سے؟ کیا ہم بغاوت تو نہیں کر رہے اپنے علاقے میں؟ کیا ہم کسی میں اس مصرف بیٹے کی طرح یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو جائیداد کا حصہ آتا ہے وہ مجھے دے، جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دے، اور بعد میں وہ سارا حصہ کہاں پر لگا؟ وہ ساری کہاں پر سوچ خیال کہاں پر لگے؟ میرے عزیزو، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری گلی کوچے ہمیں نظر آئیں گے ایسے لوگوں سے، لیکن خدا نے آج ہمیں یہ بوجھ دیا ہے، ہمیں یہ برکت دی ہے، ہمیں یہ فضل دیا ہے کہ ہم اٹھیں اور خدا کے اس مشن کو، خدا کے اس کام کو اور خدا کے اس ارشاد اعظم کو جو متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں اس کی 20ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات۔ آئیے ہمارے ساتھ مل کر خدا کی اس خوشخبری کا حصہ بنے، خدا کے نام کو جلال دیں، اور ہم کوشش کریں گے اس پورے ہفتے میں ہم ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام خاندانوں کے لیے، ان تمام زندگیوں کے لیے بوجھ کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر دعا کر سکے، اور جب آپ کی زندگی میں معجزہ ہو، جب خدا کا دل اور اس کا ترس آپ کو نظر آئے، تو ضرور اپنی گواہی اپنے کسی بھی علاقے میں رہ کر دیں، یا اپنی گواہی کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ خدا کا فضل اور خدا کی محبت آپ کی زندگی میں کام کر سکے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور ہم کوشش کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم توکل کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ ہمارے مددگار خداوند پر ہے جو ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ آئیے ہم خدا کی حضوری میں دعا کریں گے، خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ ہم دعا میں ٹھہرتے ہوئے ایک گیت گائیں گے، دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو گیا ہے۔ ہم دنیا کی بھیڑ میں کھو چکے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی بھیڑ میں کھو چکے ہیں، دنیا داری کے اندر ہیں، دنیا کی سوچوں میں، دنیا کے خیالوں میں، تو وقت ہے آپ کے پاس، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ آئیے نکلے اس دنیا کی بھیڑ سے، آپ نکلے اور خداوند کے نام کو چلا دیں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، جیسس، ہاللیلویہ، 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 پریز دی لارڈ جیسس، تیرا شکریہ۔ Praise God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. خداوند تیرا شکر۔ تو آجا گھر لوٹ آ، Hallelujah. اور بیٹی گھر لوٹ آ، تو آجا گھر
دعا کرنا شروع کریں گے، خدا کے نام کو جلال دینا شروع کریں گے۔ آسمانی خدا یسوع مسیح کے پرفضل، جلالی اور بابرکت اور وہیب اور قادر نام میں، جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور جس نام میں ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے، ہر ایک زبان اقرار کرتی ہے، آج تیرے زندگی بخش کلام کے لیے اور اس خوبصورت ورشپ کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند میری دعا ہے آج کے کلام اور اس ورشپ کے وسیلہ سے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں لوٹ آئیں، وہ گناہوں کی دلدل سے نکل آئیں، وہ اپنے گھر لوٹیں، ان کی زندگیاں خداوند میں مضبوط ہو جائیں، وہ توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، نئی زندگی کا آغاز اس مصرف بیٹے کی طرح اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ اور بیٹے کے باپ نے بڑے دل کے ساتھ رحم کرتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے اسے قبول کیا اور اپنے بیٹوں میں پھر شامل کر دیا، اسے وہی رتبہ دیا، وہی برکت دی، تاکہ اس خوشی اور شادمانی کے اندر خداوند کے نام کو چلا دے۔ خداوند میری دعا ہے آج ان تمام زندگیوں کے لیے جو آپ کے کلام سے دور ہیں، جو آپ کے کلام سے کوسوں دور ہے، آج کا کلام ان زندگیوں کے لیے، آج کی ورشپ ان زندگیوں کے لیے، خداوند آپ کی برکت، آپ کی رحمت اور آپ کا فضل ان پر آئے، وہ تبدیل ہو جائے، وہ اپنی زندگیاں خداوند آپ کو دینا شروع کریں۔ خداوند آج بڑا کام کر، پاک روح کو بھیج، چھو مسا کر، زندگیاں بحال خوشحال ہوں، اور وہ تمام بیریئر، وہ تمام مشکلیں، وہ تمام پریشانیاں جو ابلیس کی طرف ان کی زندگی میں ہیں، یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائے۔ اور جس طرح مصرف بیٹے نے اپنی زندگی کے اندر پچھتاوے کے ساتھ توبہ کی، تبدیل کیا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو خداوند کی طرف، باپ کی طرف واپس لایا ہے، اسی طرح آج بہت ساری زندگیاں خداوند تیری طرف آ جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں بڑے بوجھ کے ساتھ ان زندگیوں کو خداوند آپ کی حضوری میں لاتے اور دعا کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں ان کی زندگیوں میں تیرا جلال، ہمارے اندر سے مغروری، گھمنڈ، تکبر، غرور کو ختم کر دے، ہم نجات یافتہ بن کر دوسری زندگیوں کو بھی نجات یافتہ کرنے والے بن جائیں، روحوں کو بچانے والے بن جائیں۔ خداوند ہمارے دل ایسے طرز سے بھر دے کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا میں ٹھہر کر ان کے لیے برکت مانگیں۔ خداوند ہمارے چرچ کو، ہماری کلیسیا کو، ہمارے خاندانوں کو، ملک پاکستان کے اندر رہنے والے تمام خاندانوں کو برکت دے، پاکستان پر آپ کی برکت آ جائے، پاکستان میں خداوند تیرا فضل آ جائے، حکمرانوں پر، عدلیہ پر، پاک فوج پر، پاک پولیس پر، ہیلتھ پر، ایجوکیشن پر، یونیورسٹی کالج پر، خداوند لیبر پر، ہر ایک زندگی میں خدا آپ کا جلال ظاہر ہو جائے۔ پوری دنیا میں ہم آپ کی سلامتی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں خداوند کہ ہمارے پاکستانی مسیح خاندانوں کے لیے، بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے وسائل عطا کر دیں۔ خداوند انہیں تعلیم جیسے زیور سے آراستہ کر دیں،
और जितने भी मिशनरी अदारे हैं वो अपने मसीहों के लिए बाप की तरह दिल खोलकर तर्स के साथ उनकी जिंदगियों को खुदावंद आपके लिए तैयार कर सके। मेरी दुआ है कि खुदावंद जिन वालिदैन के पास रुपया पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, खुदावंद उनके लिए वसाइल अता कर, उनको बरकत दे, पाक रूह का मसा दे। और जितने भी हमारे बहन भाई बैरूने मुल्क में साइलम में है, खुदावंद उनके लिए वसाइल अता कर, उनको अच्छी जगहों पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरे बंदा पास्टर परवेज गिल के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी खिदमत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा अपने बंदा को बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इसी तरह जितने भी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है, इन सब पर आपकी बरकत आए। खुदावंद रहम और फजल और बरकत दे। हमें खुदावंद रूहों को बचाने का फजल बख्श दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और बड़े ईमान के साथ कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम सब इकट्ठे बैठकर खुदा की खुशखबरी को आपके साथ शेयर कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे, जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। और अगर आप खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बनते हैं। जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कलाम पहुंचे और रूहें बचे और खुदा के नाम को जलाल दें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम फिर मिलेंगे खुदावंद के कलाम के साथ, आपकी जिंदगी में खुदा के जलाल को जाहिर करेंगे। गॉड ब्लेस यू।